آؤ اللہ تمہیں پھر رحمت کا موقع دیتے ہیں، رب ایک بار پھر تم سے صلح کے لیے تیار ہے۔ اتنا عظیم اللہ، کبھی غور کیا ہے ہم نے وہ کتنا عظیم ہے، کتنے بڑے ہیں۔ یہ ہمیں جو آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لیکن اللہ کی عظمت کے لحاظ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے ساتھ توڑا کہ اس آیت الکرسی میں ہے کیا۔ اتنی عظیم آیت، اتنی پیاری آیت، اور جس کو قرآن مجید کی عظمت والی آیت کہا گیا ہے، اور ایسی آیت جو گناہگار اور اللہ کے درمیان پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ فرمائے جو ہر فرض نماز کے بعد بس یہ ایک آیت ایک دفعہ پڑھے، اس کے اور جنت کے بیچ میں بس موت حائل ہے، اس کے اور موت کے بیچ، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرا اور سیدھا جنت میں پہنچ۔ لیکن جو اللہ کی عظمت کے ساتھ پڑھے، سبحان اللہ، یہ اس میں 10 چیزیں ہیں آیت الکرسی میں، 10 ایسی اللہ کی صفات کا اظہار ہے، بیان ہے کہ بے ساختہ انسان اللہ کے عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، علماء نے لکھا ہے حی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے، اللہ نے اسم اعظم کی یہ 2 اسم صفاتی کو جو آیت الکرسی کا حصہ بنایا ہے، ان 2 اللہ کے اسماء میں کچھ نہ کچھ تو ہے، جن 2 عظیم ناموں کو اللہ نے آیت الکرسی کا حصہ بنا دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک بات۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ ہے نہ نیند ہے۔ اللہ، یہ کائنات کے نظام جو قائم ہے، کیا خیال ہے، یوں ہی قائم ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر آپ بھی، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، پوری رات رمضان المبارک سحری تک کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہیں آتی۔ اکثر فجر کی نماز کے بعد دل چاہتے کوئی آدھا پارہ کوئی 1 پارہ پڑھ لے، جیسے قرآن کھلتے ہیں نیند کا حملہ شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ یوں ہوتا ہے، قرآن یوں ہوتا ہے، نیچے گر چکا ہوتا ہے، اکثریت کے ساتھ ایسا۔ تو تھوڑی سی بھی اونگ آ گئی، تھوڑی سی بھی اونگ آ گئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ مسئلہ ہے، آگے کہہ دوں پھر پتہ نہیں ایسا مسئلہ بیان کرنے کا موقع آیا۔ اگر کہیں ٹیک نہیں لگا ہے پیچھے کی طرف یا آگے کسی تکیے وغیرہ پر یوں کیا نام ہے، یہ نہیں لگائے ہیں، کوہنیاں نہیں لگے، یوں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کو نیند آ گئی، اونگ کی کیفیت ہو یا نیند کی کیفیت ہو، اگرچہ اس میں جھٹکا بھی لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر یوں ٹیک لگا لیا اور سو گیا، معمولی سا بھی ہو، بس سمجھ لیجیے کہ اگر معمولی اونگ بھی ہو یا نیند بھی ہو، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ٹیک لگانے سے اس کے نظام
بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ نظام اس کے اپنے بدن کا اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ وضو تازہ کر کے پھر آ جائے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے ہم اپنی دے سکتے کہ تھوڑی سی معمولی اونگ کی کیفیت میں ہاتھ میں جو کچھ ہو نیچے گر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ اگر معمولی سے اونگ بھی آئے پھر نظام کائنات درہم برہم ہو جائے تو کائے پلٹ جائے۔ یہ 10 اللہ کی عظمت کی باتیں ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اگر یہ 10 کے 10 اہم بات ترجمے کو سامنے رکھ کر جب آیت الکرسی پڑھیں گے میرے محترم دوستو، آیت الکرسی کا لطف دوبارہ ہو جائے۔